اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصر کے پیغام ان تک پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ غداری اور مسلمانوں کی عزت پامال کرنے سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے مصر کے ان قاصدوں سے ہمارے متعلق کہا کہ ہم بغیر کسی جبر کے کفر کے دین سے راضی ہیں۔ انہوں نے اپنے ماتحتوں مسلمانوں کے ساتھ جھوٹے وعدوں کی بات کی۔ خدا کی قسم ہم اس گواہی پر راضی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں جھوٹ سے کام لیا اور ہمارے خلاف یہ بات کی کہ ہم کفر پر راضی ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن قتل اور زندہ جل جانے کے خوف کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، ہم نے بلا نیت وار کہہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہر لمحے ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے بعد خط میں مسلمانوں نے سلطان بایزید ثانی کو وضاحت سے بتایا کہ ان تمام باتوں کے باوجود وہ دین اسلام سے وابستہ ہیں۔ وہ اپنے یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم اپنے دین کی تبدیلی پر راضی نہ تھے اور نہ اس نظر پر راضی تھے جو انہوں نے ہمیں اپنانے کو کہا۔ اگر ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے دین سے خوش ہیں اور ان کی طرف سے ہمیں کوئی اذیت اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی، تو پوچھ کہ اس کے رہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے وہ ذلت و رسوائی اور تکلیف کی حالت میں قیدیوں اور مقتولوں میں بٹ گئے۔ اہل بلقیف سے پوچھ کہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کافروں نے حسرت کیسے وہ ذلت و رسوائی اور تکلیف کی حالت میں قیدیوں اور مقتولوں میں بٹ گئے۔ اہل بلفیق سے پوچھ کہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کافروں نے حسرت و یاس کے بعد انہیں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور پوچھ ضیافت کے رہنے والوں سے جن کو تلوار سے چیر پھاڑ کر رکھ دیا گیا، اور بشرا کے رہنے والوں سے بھی ایسا ہی سلوک کیا۔ اندر رہ سے پوچھ جس کے رہنے والوں کو آگ میں جلا دیا اور ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا گیا، یہ سب لوگ جل کر راکھ بن گئے۔ اس شکوہ و شکایت کے بعد مسلمان دولت عثمانیہ سے دوبارہ مدد کی اپیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے آقا، لو ہم آپ سے شکوہ کناں ہیں اور یہ قوم ہے جس کو ہم نے شریر ترین قوم پایا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ ہمارا دین اور ہماری نماز ہمارے لیے باقی رہے، جیسا انہوں نے عہد شکنی سے پہلے ہم سے معاہدہ کیا تھا، ورنہ وہ ہم سب کو اپنی سرزمین سے نکال دیتے اور ہم اپنے مال و دولت کے ساتھ مغرب میں اپنے دوستوں کے گھر چلے جاتے۔ ہمارا جلا وطن ہو جانا اور عزت کے ساتھ کسی دوسرے غیر اسلامی ملک میں چلا جانا کفر پر قائم رہنے سے زیادہ بہتر تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی ہم آپ کی عزت و جاہ سے امید کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہماری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تمہارے ذریعے ہم اپنی تکلیفوں کے خاتمے کی امید کرتے ہیں اور جس بری حالت اور ذلت کا ہمیں سامنا ہے اس سے نجات کی آرزو رکھتے ہیں۔ الحمدللہ تم ہمارے بہترین بادشاہ ہو اور آپ کی عزت ہر عزت سے زیادہ ہے۔ اے ہمارے آقا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو، آپ کا ملک اور عزت خوشی اور نعمت کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے وطن پرسکون ہوں اور انہیں دشمن پر کامیابی حاصل ہو، انہیں لشکر کی کثرت اور مال و دولت کی فراوانی میسر رہے۔ میں پھر سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی اور رحمت ہر ساعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی رہے۔ یہ تھا وہ خط جو اندلس کے مسلمانوں نے سلطان بایزید ثانی کی خدمت میں بھیجا اور مدد کی اپیل کی۔ سلطان بایزید بذات خود کئی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا جو اندلس جانے والے مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ تھے، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سلطان کی اپنے بھائی جمشید سے انبن ہو گئی تھی جو تخت و تاج کے لیے کوشاں تھا۔ امیر جمشید کی وجہ سے روما میں پوپ اور یورپی ملکوں سے بھی تعلقات کشیدہ تھے۔ پولینڈ والوں نے مولداویا پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹرانسلفانیا، ہنگری اور بلغیریا کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی تھی۔ پوپ جولیس ثانی جمہوریہ بلغیریا، ہنگری اور فرانس کے درمیان دولت عثمانیہ کے خلاف ایک جدید صلیبی معاہدہ تشکیل پا چکا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں عثمانی فوجوں کو ان علاقوں پر نظر رکھنا ضروری تھا۔
لیکن باوجود ان تمام مشکلات کے سلطان بایزید نے مدد بھیجنے کا اہتمام کیا اور مملوکی سلطان اشرف کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ دونوں مل کر غرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اس معاہدہ پر دونوں اسلامی ملکوں کے دستخط ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ سلطان بایزید کے ساحلوں پر بحری بیڑے سے حملہ کرے گا جو ان دنوں ہسپانیہ کے ماتحت تھا، اور مملوکی سلطان افریقہ کی طرف سے دوسرے حملوں کا اہتمام کرے گا۔ سلطان بایزید نے اس معاہدہ پر عمل کرتے ہوئے عثمانی بحریہ کو روانہ کیا جس نے ہسپانوی ساحلوں پر چکر لگایا۔ اس بحری بیڑے کی قیادت کمال رائس کو دی گئی جس نے 15ویں صدی کے آخر میں نصرانی بحری بیڑوں کو خوف و ہراس سے دوچار کر رکھا تھا اور مغرب اس سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سلطان بایزید نے بحری مجاہدین کی پیٹھ پھونکی کہ وہ چھیڑ چھاڑ کریں اور ہسپانی علاقوں پر کارروائی کریں۔ عثمانی مجاہدین نے اپنے مسلمان بھائیوں کو نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ وہ ہسپانوی علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور دور تر نکل جاتے پھر واپس آ جاتے۔ ان حملوں میں نصرانیوں کی کافی دولت ان کے ہاتھ لگی۔ بہت سے ہسپانوی مسلمان بھی ان سے آ ملے جو بحریہ کا خاصا تجربہ رکھتے تھے، جن کی بدولت عثمانی بحریہ کو خاصی تقویت حاصل ہوئی۔ ان مجاہدین کی خدمت کو فوج میں قبول کیا گیا اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ بعد میں ان مجاہدین کی شہ پر عثمانیوں نے بحر متوسط کے مغربی ساحلوں پر بھی حملے کیے اور ان حملوں میں اپنی جدید بحری فوجوں کی خدمات حاصل کی۔ بلا شبہ جمشید کی قابل مذمت حرکتیں سلطنت کی وسعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے سلطان بایزید کوئی قابل قدر کارنامہ سر انجام نہ دے سکا۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے بھائی کی خبروں پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور اس نے ہر قیمت پر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بالعموم بایزید نے لبانتو کے خلیج میں بلغیریہ کو بحری شکست دی جو یونان کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ واقعہ 1499 بمطابق 905 ہجری کا ہے۔ اگلے سال بایزید لبانتو کے شہر پر قابض ہوا۔ یونان میں بلغیریہ کے علاقوں پر عثمانیوں کے قبضہ کی وجہ سے پوپ اسکندر ششم نے بلغیریہ کو عثمانیوں سے واپس لینے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں فرانس اور ہسپانیہ بھی شامل تھے۔ عثمانیوں نے فرانسیسی، ہسپانوی اور پوپ اٹلی کے 3 بحری بیڑوں کا سامنا کیا، لیکن بالآخر دولت عثمانیہ نے بلغیریہ کے ساتھ صلح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بایزید امن و آشتی کی طرف بہت مائل تھا۔ اس نے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے سفارتی تعلقات صرف عثمانی دولت کی حدود پر واقع سلطنتوں تک محدود تھے، لیکن اب اٹلی، فلورنس، بابست اور فرانس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیے گئے۔ نیز بلغیریہ اور ہنگری سے بھی صلح کا معاہدہ طے پایا گیا۔ بایزید نے فلاحی اور دینی کاموں کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی، پبلک عمارات بنائیں، خیراتی کام کیے، مسجدیں، مدارس، بلڈنگز، مہمان خانے، تقیے، زاویے، مریضوں کے لیے ہسپتالوں، حمام اور پل تعمیر کروائے۔ مفتی اور اس مرتبہ کے علماء کے لیے تنخواہیں مقرر کی۔ ہر عالم کو 10,000 عثمانی سکے سالانہ دیا جاتے تھے۔ اس طرح صوفیہ سلاسل کے مشائخ اور ان کے درویشوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ ہر اسلامی مدرسہ کو تقریباً 7,000 عثمانی سکے الگ ملتے تھے۔ اہل زاویہ صوفیہ خانقاہوں کو حسب مرتبہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک دائمی خیراتی سلسلہ تھا۔ سلطان حرمین شریفین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ان کے عہد حکومت میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس نے قسطنطنیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 1070 گھر، 109 جامع مسجدیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ان کے علاوہ شاہی محلات اور شہر کے بازاروں کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ آب رسانی کا انتظام معطل ہو گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے پانی خشکی کے کئی علاقوں تک آ پہنچا۔ سمندر کی لہریں دیوار شہر سے ٹکرانے لگی۔ زلزلے کے جھٹکے روزانہ محسوس کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 45 روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو ہی زلزلہ کے جھٹکے ختم ہوئے، سلطان بایزید نے 15,000 مزدور لگا کر گری ہوئی تمام عمارتوں کو نئے سرے سے تعمیر کروا دیا۔
سلطان بایزید ثانی نے 67 سال کی عمر پائی۔ وہ بہت مضبوط جسم کا مالک تھا۔ ناک قدرے ٹیڑھی تھی، بال کالے تھے، طبعاً نرم مزاج، علوم کا دل دادا، درس پر ہمیشگی اختیار کرنے والا، شاعر، ادیب، متقی، پرہیزگار، رمضان کا آخری عشرہ عبادت، ذکر، اطاعت میں گزارتا تھا، تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا، جنگ میں ایک عام سپاہی کی مانند خود شرکت کرتا، سفر جنگ کے دوران جہاں پڑاؤ کرتا تھا وہاں کپڑے جھاڑ کر گرد و غبار جس کے کپڑوں پر لگا ہوتا تھا محفوظ کر لیتا تھا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حکم دیا کہ اس غبار کو قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ حسب وصیت اس غبار کی اینٹ بنا کر ان کے دائیں رخسار کے نیچے رکھ دی گئی۔ گویا وہ اس حدیث کی روح سے آگ سے بچنے کا اہتمام کر رہے تھے کہ جس کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سلطان بایزید کی مدت حکومت 31 سال سے کچھ دن کم ہے۔ سلطان بایزید ثانی عربی اور اسلامی علوم کے ماہر تھے، اسی طرح فلکیات کے علوم میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ ادب سے خصوصی لگاؤ تھا، شعراء اور علماء کے قدردان تھے۔ 30 سے زیادہ شعراء اور علماء کے لیے خصوصی وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کے اشعار میں عظمت خداوندی اور قدرت الہی کے بڑے عمیق احساسات پائے جاتے ہیں۔ ان کے بعض اشعار حکمت و دانائی پر مبنی ہیں، جن میں وہ غفلت کی نیند ترک کرنے اور فطرت کے حسن و جمال کو بنظر معظمت دیکھنے کی نصیحت کرتا ہے۔ غفلت کی نیند سے بیدار ہوا اور درختوں کا حسن و جمال دیکھ، اللہ سچے کی قدرت کو دیکھ، کلیوں کے بانک پن پر نظر کر، اپنی دونوں آنکھوں کو کھول تاکہ مرنے کے بعد تو زمین کی زندگی کا مشاہدہ کر سکے۔ 18 صفر 918 ہجری بمطابق 25 اپریل 1512 عیسوی کو سلطان اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا۔ سلطان سلیم جن کا عرصہ حکومت 918 ہجری تو 926 ہجری بمطابق 1519 ہے، لشکر کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، کیونکہ لشکر کی نظریں سلیم پر لگی ہوئی تھی اور فوج ان سے امید رکھتی تھی کہ وہ دولت عثمانی کی جنگی سرگرمیوں میں کافی حد تک اضافہ کرے گا اور فتوحات کی تحریک آگے کی طرف بڑھائے گا۔ اسی لیے لشکر نے بایزید کی مخالفت کرتے ہوئے فوراً سلیم کو ان کی جگہ دولت عثمانیہ کا نامزد کر دیا۔ سلطان تاج و تخت اپنے بیٹے سلیم کے حوالے کر کے دیموتیکا جاتے ہوئے فوت ہوا، جہاں سے ان کی نعش کو استنبول لا کر جامعہ بایزید کے جوار میں دفن کیا گیا۔ سلطان سلیم اول 918 ہجری تا 926 ہجری بمطابق 1512 عیسوی تا 1520 عیسوی۔ سلطان سلیم اول 918 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ شروع ہی سے اپنے مخالفین سے صلح و آشتی کی طرف میلان کا اظہار کیا، خواہ یہ اس کے بھائی تھے یا اس کے بھتیجے۔ سلطان سلیم ادب، فارسی شاعری اور تاریخ کا دل دادا تھا۔ سخت مزاج ہونے کے باوجود اہل علم کی صحبت پسند کرتا تھا اور مورخین اور شعراء کو میدان قتال میں بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ وہ جنگی حالات کو قلم بند کریں اور ایسے اشعار سے فوج کا ولولہ تازہ کریں جن میں ماضی کی عظمتیں بیان ہوں۔ جب سلطان سلیم سریر آرائے سلطنت ہوا تو دولت عثمانیہ دوراہے پر کھڑی تھی۔ کیا وہ اسی وضع پر قائم رہے اور بلقانی اناضولی مملکت تک اپنی سرحدوں کی وسعت کو کافی سمجھے، یا یورپ میں پیش قدمی جاری رکھے، یا پھر مشرق کے اسلامی ملکوں کو اپنی مملکت کا حصہ بنائے؟ اصل صورتحال یہ تھی کہ سلطان سلیم اول نے دولت عثمانیہ کی جہادی پالیسی میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کی تھی۔ ان کے دور میں یورپی مغرب میں پیش قدمی رک گئی یا اور دولت عثمانیہ اسلامی مشرق کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بعض مورخین نے عثمانی پالیسی میں اس تبدیلی کے کئی اسباب بیان کیے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ عثمانی عسکریت پسندی کا یورپ سے سیر ہو جانا۔ اس نظریہ کے حامل مورخین کہتے ہیں کہ 15ویں صدی کے آخر میں دولت عثمانیہ مغربی فتوحات سے سیر ہونے کے مرحلے میں پہنچ چکی تھی۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ 16ویں صدی کے ابتدا میں وہ اپنی سرگرمی اور وسعت پذیری کے لیے کوئی نیا محاذ تلاش کرے۔ یہ رائے قریب صواب نہیں ہے، کیونکہ عثمانی فتوحات کا سلسلہ کلیسن مغربی محاذ سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ عثمانی توسیع پسندی کا پلڑا آخر کار مغرب سے مشرق کی طرف جھک گیا تھا، جس کا سبب سیر ہونا نہیں تھا،
جیسا کہ ان مصادر میں مذکور ہے، جو حقیقی صورتحال کا ادراک نہیں رکھتے۔ دولت عثمانیہ کا مشرق کی طرف رخ پھیر لینا عالم اسلام کو بالعموم اور اسلامی مقدس مقامات کو بالخصوص جدید صلیبی حملوں سے بچانا تھا، جو اسپانیہ کی جانب سے بحر متوسط میں اور پرتگالیوں کی جانب سے بحر ہند، بحر ارم اور بحر احمر کے راستے سے عالم اسلامی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا اقتصادی گھیرا تنگ کر رہے تھے تاکہ وہ انہیں آسانی سے اپنا لقمہ تر بنا سکیں۔ ایران اور بعض دوسرے علاقوں میں دولت صفویہ کی پالیسی، جو عراق اور ایشیائے کوچک میں شیعہ مذہب پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی، یہی وہ چیز ہے جس نے دولت عثمانیہ کو عربی مشرق کی طرف پیش قدمی پر مجبور کیا تاکہ ایشیائے کوچک کو بالخصوص اور سنی دنیا کو بالعموم اس نئے حملہ آور کے مقابلے میں طاقتور بنایا جائے۔ سلطان سلیم اول کے زمانے حکومت میں دولت عثمانیہ کی پالیسی انہیں بنیادوں پر قائم تھی، یعنی شیعہ صفوی حکومت کا خاتمہ، مملوکی دولت کو عثمانی دولت میں ضم کرنا، ارض مقدس مکہ شریف مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے پرتگالی بحریہ کا مقابلہ، ہسپانوی توسیع پسندی کے خاتمے کے لیے شمالی افریقہ میں بحری جنگ کی تحریک کو تقویت باہم پہنچانا اور مشرقی یورپ میں جہادی سرگرمیوں کو جاری رکھنا۔ ایران کی شیعی صفوی سلطنت سے جنگ۔ صفویوں کا نسب شیخ صفی الدین اردبیلی 650 ہجری 735 ہجری بمطابق 1252 عیسوی تا 1334 سے جوڑا جاتا ہے، جو شاہ اسماعیل صفوی کا جد اکبر تھا۔ شاہ اسماعیل ہی دولت صفویہ کا بانی شمار ہوتا ہے۔ شیخ صفی الدین اردبیلی کے مریدوں اور ماننے والوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ یہ ان کی طاقتور دعوت یا اسے موثر پروپیگنڈا کا نتیجہ تھا جو ان کے صوفی پیروکاروں اور درویشوں نے کیا۔ یہ لوگ اپنی دعوت کو دور دراز علاقوں تک پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، نہ صرف ایران کے علاقوں تک بلکہ دولت عثمانیہ کے زیر نگی بعض علاقوں جیسے عراق اور شام تک ان کی دعوت کا چرچا ہونے لگا۔ شیخ صفی الدین نے ایک فرقہ کی وساطت سے ایرانی معاشرہ میں نفوذ کی راہ پالی جو آپ کو اپنا پیشوا یقین کرتا تھا۔ بہت سے ایرانی اس کی تائید اور مدد پر آمادہ ہو گئے اور یہی چیزیں اس چھوٹے سے فرقہ کی ایک دعوتی جماعت میں تبدیلی کا سبب بنی۔ یہ دعوتی جماعت لوگوں کو شیعہ مذہب کی طرف مائل کرتی تھی۔ یہ لوگ اس بات کو اچھالتے تھے کہ شیخ صفی الدین اور اس کے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے خلافت اسلامی کے زیادہ مستحق ہیں۔ صفی الدین نے تقیہ کا سہارا لیا کیونکہ بظاہر وہ سنی نظریہ کا حامل لگتا تھا بلکہ شافعی المذہب تھا، لیکن جب اس شیعی دعوت کے سامنے تمام راستے ہموار ہو گئے تو اس کے ایک پوتے شاہ اسماعیل نے شیعی دعوت کا اعلان کر دیا، بلکہ سلطان حیدر نے اپنا نسب حضرت موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کے سلسلہ نسب سے ملایا اور لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ دولت صفویہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے۔ اسماعیل صفوی نے